بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ دیکھیں صورتحال کل کافی چینج نظر آئی، یعنی 2 دن یہ جو کچھ علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی دیگر بہنوں کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے صورتحال تھوڑی سی چینج نظر آئی، یا خاصی چینج نظر آئی۔ دونوں اینگلز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فیصل ووڈا اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ سوموار سے تحریک انصاف کے خلاف بہت سخت چیزیں ہو جائیں گی، لیکن سوموار کو کوئی خاص چیز نہیں ہوئی۔ میں بڑے ڈیٹیل سے اس پہ ولاگ کر چکا ہوں کہ سوموار کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو آپ کہیں کہ بہت غیر معمولی چیز ہو گئی ہو پی ٹی آئی کے خلاف۔ منگل کو بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر عمران خان صاحب کی بہنیں رات تقریباً کوئی 1:30 بجے تک بیٹھی رہیں، کچھ نہیں ان کو کہا گیا۔ تو پھر یہ سوالات اٹھنے لگے کہ یہ بڑا حیران کن ہے، آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس طرح سے بیٹھنے دیا گیا ہو، اور ایک ایسے وقت پہ جب اتنی تگڑی پریس کانفرنسز کی گئی ہوں اور اتنی دھمکیاں لگائی گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان جتنی بڑی تعداد میں اور رکین اسمبلی آئے ان کو نہیں روکا گیا، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی تھیں ان کو بھی کچھ کہا جا رہا تھا۔ تو میں خود بڑا لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ تو بڑا حیران کن ہے کہ دھمکیاں بہت زیادہ لگائی گئیں لیکن کیا کچھ نہیں گیا۔ لیکن خیر، ہمارا وہ تجزیے، تبصرے، وہ اندازے سارے اس وقت غلط ثابت ہوئے جب عمران خان کی بہنوں پر اور خواتین پر خاص طور پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا واٹر کینن کے ذریعے، اور رات کے پچھلے پہر جب 8-9 پہ ٹمپریچر تھا اور بہت ہی شدید سردی تھی، اور اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں پہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، وہ انتہائی شرمناک اور ایک پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ابواب میں سے ایک سیاہ باب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تحریک انصاف کی جانب سے پریس کانفرنس ہوگی، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہوگی، اور تگڑی پریس کانفرنس ہوگی۔ اور جس طرح سے پہلے عمران خان صاحب کی بہن کے سر سے چادر کھینچی گئی تھی اور اس چادر کھینچنے کی ویڈیو نہیں تھی، اور نون لیگ نے پورا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جناب کہاں ہیں، اگر چادر کھینچی گئی تو ویڈیو کہاں پر ہے، لیکن اب تو ویڈیو بھی موجود ہے، اب تو اس بربریت کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بہن گری وہ بھی ویڈیو موجود ہے، اور جو چیخ و پکار تھی اس وقت، جو خواتین کے ساتھ ہوا، جو کچھ ہوا، وہ ایک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ اور لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان، اگر اب عمران خان نکل کے کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ پاکستان کی خاطر معاف کرتا ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب عمران خان کو ہم یہ چیزیں معاف نہیں کرنے دیں گے جو کچھ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کی بہنیں، شوکت خانم صاحبہ کی اولاد، وہ کم از کم یہ ڈیزرو نہیں کرتی جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان جنہوں نے شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا، ان کو کوئی 800 اور میرے خیال کو 65 دن ہو گئے ہیں ناحق قید ہوئے، اور ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا، الزامات، یہ ساری چیزیں وہ، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی بہنیں جو اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں، اور وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، تو ان کو نہ ملنے دینا اور پھر ان پہ بربریت کرنا، تو ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں وہ کم از کم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، یہ سلوک یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اب اس کے بعد چیزیں کس طرف آگے بڑھیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹمپریچر تو اوپر گیا ہے، ظاہر ہے، اور ٹمپریچر جہاں پہ اوپر گیا ہے تو دباؤ بھی بڑھ گیا ہے سسٹم کے اوپر، اس پریس کانفرنس کے بعد بھی دباؤ بڑھا، اور اس کے بعد تو اور زیادہ دباؤ بڑھ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے، کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے یا اب تک ہو چکا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹنگ بھی شروع کر دی ہوگی۔ تو کیا اس کے بعد کوئی ایک سسٹم دباؤ میں آ کر اور تھوڑا سا پس پردہ رابطے شروع کر دے گا، اور تحریک انصاف بھی اس چیز کو اس طرح سے لے گی کہ چلے اب، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ بات چیت ہو اور رابطہ اگر کر لیا جائے محمود حسن چغئی صاحب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، جن کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ بات چیت شروع کر دیں گے؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، اب لڑائی اس نہج پہ چلی گئی ہے کہ سسٹم کو اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا، جس نظام کو 26 نومبر سے فرق نہیں پڑا، جس نظام کو ثانیہ مرید کے سے فرق نہیں پڑا، 3.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا، تو اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، وہ اور زیادہ ظلم کریں گے، وہ اور زیادہ ناانصافی کریں گے، وہ اور زیادہ سختیاں کریں گے تحریک انصاف کے اوپر۔ تو کیا اس طرف چیزیں جائیں گی؟ اگر اس طرف چیزیں جاتی ہیں تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آیا
کوئی لانگ مارچ کی وہ کال دے دیں گے یا کوئی لائعمل وہ اناؤنس کر دیں گے، یہ دیکھنا ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی حکمت عملی خاصی کامیاب جا رہی ہے کہ وہ نیریٹو بنا رہے ہیں اور سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جمعے والے دن ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ پریس کانفرنس کے بعد بھی ڈسکس کون ہوا؟ عمران خان۔ جمعے والے دن کے بعد ہفتے والے دن تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی، کون ڈسکس ہوا؟ تحریک انصاف اور عمران خان۔ اتوار کو سہیل آفریدی صاحب نے جلسے میں جو تقریر کی، تحریک انصاف والوں نے تقریریں کی، ڈسکس کون ہوا؟ سہیل آفریدی، تحریک انصاف۔ بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف پہلے دن یعنی سوموار کے دن، جب یہ اتوار کو جلسہ ہوا سوموار کے دن 40,000 ویڈیوز بنی ٹک ٹاک کے اوپر، 40,000 ٹک ٹاک کے اوپر۔ وہ ٹک ٹاک کا ایک سسٹم ہے نا کہ کوئی چیز ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے اور ایک جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو وہ اپلائی کر کے لوگ، اور اس کا وہ خود وہ آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، بہت سارے لوگ دیکھیں گے ایکشن کر کے خود، اور وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ پہلے دن 40,000 اور اگلے دن یعنی کل منگل کو اس سے زیادہ، کوئی اب تک وہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر آ چکی ہیں، جس میں سہیل آفریدی کی اپنی اوریجنل ویڈیو بھی شامل ہے اور اس کو جو کاپی کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب وہ جو انہوں نے سارا کہا تھا کہ تم نام کیوں نہیں لیتے، اور نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور نام یاد رکھنا، وہ جو انہوں نے کیا تھا تقریر میں اس کے اوپر، یعنی آپ انداز لگائیں۔ خیر پھر کیا ہوا؟ سوموار کو بھی وہی چلتا رہا کہ جو تقریریں تھی وہ سارا چلتا رہا۔ منگل کو کیا ہوا؟ منگل کو یہ عمران خان کی بہنیں پہنچی، اس کے بعد یہ ساری چلتا رہا، رات تک یہ چلتا رہا۔ رات کو جب بربریت ہوئی اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کسی کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ انڈونیشیا کا صدر آیا ہوا تھا؟ کیا کسی نے کوئی اور چیز ڈسکس کی ہے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا سوچ رہا ہے، شہباز شریف کیا کر رہا ہے، ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف اور صرف میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پازیٹیو یا نیگیٹو، سوشل میڈیا تو 100% ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ عمران خان کے علاوہ کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، اور ایک منگل کو، اس کے بعد جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سہیل آفریدی دھرنا دے دیتے ہیں، اس سے نیکسٹ منگل کو عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، عمران خان صاحب کا پیغام آ جاتا ہے، وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کر لیں کہ جمعے کو جو پریس کانفرنس ہوئی اور وہ ساری چیزیں ہوئی۔ اور اس سے پہلے جمعرات کو سہیل آفریدی NFC کی میٹنگ میں آئے تھے، اس کے بعد اڈیالہ گئے تھے، اس دن بھی سہیل آفریدی۔ اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ اچھا پہلے یہاں پہ ایک اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کی حکمت عملی اس طرح سے کامیاب جاری ہے کہ سسٹم جو کچھ کر رہا ہے، نظام جو کچھ کر رہا ہے، اس سے نیریٹو اور زیادہ تحریک انصاف کا آگے بڑھ رہا ہے، ان کی مظلومیت کا کارڈ اور زیادہ چل رہا ہے، لوگوں کے احساسات، جذبات اور زیادہ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اب لوگ روزانہ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر تو نہیں نکلتے، لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم تبھی نکلیں گے جب آپ فائنل کال دیں گے، روز کی ایکٹیویٹیز پہ ہم نہیں نکلیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل رات کو جب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور وہ جب وہاں پر بیٹھی تھی رات کو 1:30 بجے تک، جب ابھی بربریت نہیں ہوئی تھی، تو تب تک کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ کوئی 25-30 اراکین اسمبلی سارے ملا کے، KP پنجاب اور قومی اسمبلی کے ملا کے میکسیمم وہ تھے 25-30، 100-150 کارکن ہوگا، میکسیمم آپ 200 کر لیں، مطلب میکسیمم 200 کر لیں، 200 بھی نہیں تھے لیکن میکسیمم 200 کر لیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ تو نہیں گئے وہاں پہ، لوگ تو نہیں نکلے۔ کیوں لوگ کیوں نہیں نکلے؟ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب روز نہیں، فائنل کال، بس آپ ہمیں ایک ہی بار بلائیں اور ایک بار ہم اس نظام کو گرائیں، اور بس۔ لوگ روز نہیں نکلنا چاہتے، لیکن اب اس میں بھی آگے تحریک انصاف کے لوگ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ عمران خان نے روکا ہے نکلنے سے، کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ گولیاں ماریں گے اور جانے جائیں گی، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے اسلام آباد نہیں آنا۔ تو اب ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ تحریک انصاف اگر اب اس کے اوپر کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں بھی لیتی پریس کانفرنس کے علاوہ، تو بھی نیریٹو تو بن رہا ہے، لوگوں کا غصہ تو جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا غصہ اس دن نکلے گا جس دن فائنل کال ہوگی، لوگ اس دن نکلیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہمارے دوست اسد اللہ خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ 25 مئی 2022 سے لے کے اور 8 فروری کے دن تک جو اس درمیان میں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا ہے، وہ سارا غصہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہ سارا غصہ 8 فروری کو بیلٹ پیپر پہ نکلے گا، اور وہ نکلا بیلٹ پیپر کے اوپر۔ تو لہٰذا
جو یہ تحریک انصاف اگر سے پریس کانفرنس بھی کر دیتی ہے، بہت ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیتی، یعنی مارچ کا اعلان نہیں کرتی، دوبارہ کوئی اور ایکسٹریم نہیں کرتی، تو بھی نیریٹو ان کے حق میں بن رہا ہے. اور جو وہ ویڈیو ہے وہ اتنا افسردہ کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو، جس طرح سے عمران خان کی بہن گری، وہ تو بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں، اور اس سے نفرت بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر اس نظام کے خلاف. پھر مہنگائی بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہیں. اور یہ ڈسکسنگ ارریلیونٹ ہو گیا، یہ سسٹم ارریلیونٹ ہو گئی عدالتیں. اب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ دیکھیں پچھلے 15-20 دن میں ہم نے عدالتوں کے اوپر کوئی بات نہیں کی، لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگ گندی گالیاں دیتے ہیں. آپ عدالتوں کے اوپر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یار کس کا نام لے رہے ہو؟ جسٹس یحییٰ خان کا، اس سے ہمیں امید دلوا رہے ہو، خدا کا خوف کرو. لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم جسٹس یحییٰ کا نام لیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جسٹس یحییٰ کے بارے میں وہ کیسے آیا اور وہ کیا کرے گا. لوگ نام نہیں سننا چاہتے. جسٹس ڈوگر کی تو پھر بات ہی نہ کریں نا، عالیہ نیلم کی تو بات ہی نہ کریں. تو لہٰذا یہ نفرت بڑھ رہی ہے، لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے. وہ اس دن تو نکلے گا ہی نکلے گا جس دن فائنل کال ہوگی. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ایک سسٹم کے اوپر دباؤ تو بڑھ رہا ہے، کیونکہ ڈسکس صرف عمران خان ہو رہے ہیں اور آگے بھی عمران خان ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آج ہے بدھ، آج پریس کانفرنس ہوگی تحریک انصاف کی، مجھے لگتا ہے ہوگی، وہ ڈسکس ہوگی. کل جمعرات کو پھر عمران خان سے ملاقات کا دن ہے. پھر لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں نا کہ کل کو بڑی کال دے دیں گے جمعرات کے لیے، میرا خیال ہے کہ کال جو بھی اب اڈیالہ کے حوالے سے آئے گی وہ منگل کی ہی آئے گی. تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگل کی اس لیے آئے گی کہ اس دن بہنیں جاتی ہیں، بہنوں سے ملاقات کا دن ہے، اور لوگوں کی زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہے. اس لیے عمران خان کی بہنیں جو ہیں جس دن جائیں گی اس دن زیادہ لوگ جائیں گے. اور میرا خیال ہے میں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا، جس دن جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے دھرنا دیا تھا، میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ منگل جو آنے والا ہوگا اس میں کبھی اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے ہوں گے جتنے اس منگل کو آئیں گے. اور وہی ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اس دن ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی. جو کل منگل گزرا ہے اس کی بات نہیں کر رہے، پچھلے منگل کی بات کر رہا ہوں. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے منگل کی کال دے دی، جو نیکسٹ منگل ہے، ٹیوزڈے ہے، اس کی اگر تحریک انصاف نے کال دے دی تو سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اتنے زیادہ لوگ آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میں پریڈکٹ کر دوں کہ خواتین بڑی تعداد میں آئیں گی. آج تک اڈیالہ کے باہر اتنی خواتین نہیں آئی ہوں گی جتنی نیکسٹ آئی ہوں گی. یہ جو ویڈیو ہے نا، جو 8-10 سیکنڈ کی ہے، جس طرح سے عمران خان کی بہن گری ہیں، تو وہ بہت تکلیف دہ منظر تھا. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت نفرت ہے وہ اس سسٹم کے خلاف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور جو ہے وہ اگلے منگل کی اگر کال آتی ہے تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے، اور پھر میرے خیال ملاقات کرانی پڑ جائے گی، کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. باقی دیکھتے ہیں تحریک انصاف آج پریس کانفرنس کرتی ہے نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو کیا اناؤنس کرتے ہیں. تو آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے، روزانہ کی طرح روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. یہ جو ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں، اور جس طرح سے میں نے آغاز یہیں سے کیا تھا کہ یہ بربریت، فسطائیت، جبر اور یزیدیت کی ایک اور سیاہ رات تھی، ایک اور موقع تھا. دیکھیں کل اصل میں تو ان کی کانپیں ٹانگ گئیں کہ انہوں نے بہت زیادہ دھمکیاں دی تھیں، بہت زیادہ تھریٹ کیا تھا. اس کے باوجود عمران خان کی بہنیں پہنچیں، ان کے اراکین اسمبلی پہنچے، ان کے کارکنان پہنچے. یہ درست ہے کہ جب رات کو یہ واقعہ ہوا آپ سے کچھ دیر پہلے، تب کوئی اراکین اسمبلی کی اگر آپ بات کریں تو کل ملا کے 25-30 اراکین اسمبلی موجود ہوں گے، اور 100 سے زیادہ بہرحال کارکنان بھی موجود تھے. عمران خان صاحب کی جو بہنیں، انہوں نے 12 گھنٹے دھرنا دیا ہے، 12 گھنٹے تک وہ موجود رہی ہیں، اور قانون انہوں نے کوئی ہاتھ میں نہیں لیا. عدالتی احکامات کے مطابق اور آئینی طور پر، قانونی طور پر، اسلامی روایات کے مطابق ہر حوالے سے، یعنی آپ جو کافر ملک ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں جی وہ کافر ملک ہیں اور وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں بھی قیدیوں کے حقوق ہیں، وہاں پہ بھی انسانی حقوق کی اس طرح سے پامالیاں نہیں ہیں. سوائے مطلب مین آپ کو نظر آتا ہے اس وقت آپ دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو مین آپ کو غزہ کے اندر ایک نظر آتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں، اور وہ بھی امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. اور وہ امریکہ جس کو شہباز شریف نے، جس ٹرمپ کو شہباز شریف نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پوری دنیا میں جہاں جتنا بھی اس طرح کا ایک مطلب ظلم ہے، لیکن وہاں پہ بھی قیدیوں کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں رپورٹ ہوا ہو کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جہاں بدترین حالات ہیں کہ کسی قیدی کو اس طرح سے اس کی بہنوں کے ساتھ کیا جائے، اس کی بہنوں کو اپنے بھائی سے ملاقات نہ کرنے دیا جائے. یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ کلبھوشن کا ویڈیو پیغام جاری ہوا تھا
جس میں کلبھوشن نے کہا تھا کہ مجھے میری فیملی سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں اور مجھے بڑی زبردست پاکستان میں سہولیات میسر ہیں. کلبھوشن کو تو یہاں پہ جو ہے وہ سہولیات میسر ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ کا قائد اعظم کے بعد سب سے پاپولر لیڈر جس کو پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت دی 8 فروری کو, اور اب الیکشن ہوں گے تو 3/4 سے بھی اوپر معاملہ جائے گا, اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں کیوں 12 گھنٹے تک بیٹھے رہیں؟ کیا وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی تھیں؟ بالکل نہیں. اصل میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر عظمیٰ مل کر آئی تھی عمران خان صاحب سے تو انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, 1 ماہ تک ان کو آئسولیٹ رکھا گیا, کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا, قید تنہائی میں ان کو رکھا گیا ہے, اور یہ مینٹل ٹارچر کی سب سے بڑا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کو آئسولیٹ کر دیں, کوئی اس سے بات نہ کرے, اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں. تو ویسے انہوں نے کل ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا اور نورین نیازی صاحبہ نے کہ آپ اپنے کسی کو گھر کے کمرے میں بھی بند کر دیں اور اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو تو امیجن کریں کہ اس کی کیا حالت ہو جائے گی. عمران خان تو ناحق قید میں اور ان کے اوپر جبر اور بربریت اور فسائیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جاتی ہیں 1 گھنٹہ رک کے آ جاتی ہیں پھر تو عمران خان صاحب سے 1 ڈیڑھ 2 ماہ تک ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اور ایک ایسے وقت میں جب پریس کانفرنسز کر کے بتایا گیا کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی تھریٹ ہیں اور ملک دشمن ہیں, غدار ہیں, اور ان کے ساتھ سختیاں کی جائیں گی, ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, تو اگر ان کی بہنیں نہیں بیٹھیں گی تو عمران خان صاحب کے اوپر تو جو بھی مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے, جو بھی ان کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے وہ جاری رہے گی. تو اس لیے عمران خان صاحب کی بہنیں بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں, اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے رہیں تاکہ دباؤ بڑھے. شدید سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ ان کے اوپر واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا گیا, پتھراؤ کیا گیا, اور کچھ وہاں پہ کارکنان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پانی تھا اس کے اندر کوئی کیمیکل تھا. عمران خان صاحب کی جو تینوں بہنیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 70 ہیں, 70 سال کے قریب ان تینوں کی عمریں ہیں. آپ دیکھیں کہ عمر کے اس حصے میں 12 گھنٹے بیٹھنا, دسمبر کی سرد رات, اسلام آباد راولپنڈی کی سردی, جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ جانتے ہیں کتنی شدید سردی ہوتی ہے, اور اس طرح سے سڑک کنارے بیٹھنا اور کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. قانون کے مطابق ان کا حق ہے, آئین کے مطابق ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ یہ دین کے نام پہ ہمارا ملک بنا, تو کیا دین اسی طرح کے سلوک عورتوں کے ساتھ اسی سلوک کا درس دیتا ہے؟ جہاں پہ ہمیں بڑی مثالیں دی جاتی ہیں, قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے. کیا قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ہے جو اس طرح سے ایک بے گناہ قیدی کی بہنوں کو اس طرح سے ان کے اوپر ظلم کی اجازت دیتا ہو؟ میرا نہیں خیال. علامہ طاہر اشرفی بتا دیں. ویسے تو میں علامہ طاہر اشرفی جو سرکاری مولوی ہیں اور یہ سرکاری مولوی راغب نعیمی, ان دونوں سے پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ جو تاحیات مرات اور تاحیات استثناء ہے, اس کے کوئی اسلامی تاریخ جو 1400-1500 سال ہیں, ان 1400-1500 سالوں میں کوئی ایک مثال بتا دیں کسی مسلم دور کی کہ کسی کو تاحیات استثناء اور تاحیات مرات دی گئی ہوں, لیکن ابھی تک تو بہرحال وہ نہیں بتا سکے. اسی طرح سے ایک اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ شاہد خٹک جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو بچا رہے تھے وہ نالے میں گرے ہیں اور ان کی ٹانگ کے اوپر چوٹ آئی ہے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو یہ آیا ہے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا ٹانگ کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اور انہوں نے وفا نبھائی ہے. اور کل اور اسی طرح سے آپ دیکھیں پنجاب کے جو میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل ہیں جو علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ ٹیم میں بھی ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اور بہت سارے لوگ موجود تھے. میں سب کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اب کلیئرٹی نہیں ہے کہ اور کون کون تھا, لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹرز کو ان ایم این ایز ایم پی ایس کا ضرور احتساب کرنا چاہیے جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے, اور جو وہاں پر موجود تھے ان کو بھی ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کون کون وہاں پر موجود تھا اور کون کون نہیں تھا. اور اس نوجوان کی بھی تفصیلات سامنے آنی چاہیے, شاید جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک آ گئی ہوں, جو واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہو کے اور اس نے اپنا مزاحمت کی, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے, اور وہ اپنے پاؤں, وہ جو پانی آ رہا تھا بڑی سپیڈ سے واٹر کینن کا, اس کو اپنے جوتے سے وہ ٹھوکریں مار رہا تھا اور مزاحمت کی زبردست. ایک یہ امیجز ہوتے ہیں جو حوصلہ دیتے ہیں لوگوں کو, یہ ہوتی ہے مزاحمت. عمران خان زندہ باد کے وہ نعرے لگا رہا تھا, اس کی تفصیلات آ گئی ہوں گی. میں نے ابھی جو میرا واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر میں نے رضوان غلزئی صاحب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی, اگر آپ نے رضوان غلزئی صاحب کے ٹویٹر پہ دیکھنی ہو تو ان کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں. وہ جو انہوں نے ایک لگائے ہوئے
سامنے ہوئے جو یار تیرا چڑا پہندا ہے، تو وہ بڑا اچھا انہوں نے رضوان غلزئی صاحب نے ویڈیو بنا کے لگائی ہے، اور وہ میں نے جو میرا واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر بھی میں نے پوسٹ کیا ہے، تو وہ بھی آپ رضوان غلزئی صاحب کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس نوجوان کا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مزاحمت کر رہا ہے۔ تو یہ امیجز جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، لوگوں کو ہمت دیتے ہیں، جذبہ دیتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں کہ یار ایسی ہوتی ہے مزاحمت، خوف زدہ نہیں ہو رہے نوجوان۔ پھر سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھلی دہشت گردی ہے، حکومتی دہشت گردی ہے، اور جس طرح سے جو پتھراؤ کیا گیا، اس میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو آئی ایس ایف کے صدر ہیں امجد شاہ وہ بتا رہے ہیں، جو سہیب ان کے ساتھ تھے موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جب ان کو پانی میں وہ بھیگی ہوئی تھی اور شدید سرد رات میں، لیکن وہ تب بھی کارکنان کو تسلی دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ وسیم ملک صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کو اگر آپ 26 نومبر کے دن جو کچھ کیا گیا اس سے مائنس نہیں کر سکے تو اس واٹر کینل سے کیا آپ مائنس کر لیں گے؟ بالکل نہیں۔ اور پولیس میں حیران ہوں جس طرح سے وہ جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں اسرائیل کی فوج کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں بھارت میں حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، جس طرح سے وہ جا رہے تھے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، شرمناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں، ان کا آئینی، قانونی، اسلامی ہر حوالے سے ان کا رائٹ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے، اور ان کی پریشانی اس لیے جائز ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا گیا، ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جس طرح کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے بعد تو تحریک انصاف کے خدشات بالکل درست ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہوگا جتنے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج تحریک انصاف اس پر کیا رد عمل دیتی ہے، اوورآل کیا پوزیشن ہوتی ہے، جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آتے جائے آگے آئی طرف ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا خواتین کے اوپر اس دسمبر کے راتوں میں ٹھنڈا پانی اس کی ایک تشدد کرنا، وائلنس، شرم نہیں آتی؟ یہ حکومت ہے، یہ اتنے بے غیرت ہے کہ ان سے چند خواتین جو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ایک جائز مطالبہ لے کر اٹھے ہیں اور ان سے ملاقات چاہتے ہیں، صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہ صرف ملاقات نہیں کرنے دے رہے، نہ صرف ملاقات نہیں کرنے دے رہے، آگے ہے، وہ آگے عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! عمران احمد خان نیازی! عمران احمد خان نیازی! عمران خان! عمران خان! عمران خان! عمران خان! ظالموں! ظالموں! ظالموں!
पूरा गति देखो कैसे कर रहे हैं ये लोग। इमरान खान, 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 ज़ालिमों, मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, ज़ालिमों, ज़ालिम, ज़ालिम, ज़ालिम। भाई हाँ साइड पे आ जाए। ये आपा को गीला कर दिया इन्होंने। हाँ खान की बहन को गीला कर दिया के ऊपर पानी चला दिया जाए। ये एक दफा से भी खान साहब की बहनों को, हमारे लीडर की बहनों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। उधर अली मापा को भी गिला किया है।